वो तुम्हें देखें और तुम पर कंट्रोल करें, न कि तुम टेक लगाकर इधर बैठो। हजरत जरा इधर तशरीफ रखें, आपकी तवज्जो से मैं बोलूंगा। मुकर्रिर का कोई कमाल नहीं होता, सामिईन की तलब पर अल्लाह उसके दिल में डालता है और जो बात दिल से निकलती है उसका असर होता है। काल और चीज है और हाल और चीज है, ये मुझे कहना पड़ा पहले। कुछ हजरत थोड़ा सा कुरान पढ़ दीजिए, थोड़ा पानी पिला दीजिए। सुनिए कुरान जो इस्लाम का है तर्जमान, जो अपने गलबे का करता है ऐलान। ओ मेरे मानने वाला मुसलमान, आज तू क्यों है नाकाम, तू क्यों है परेशान, और तेरे दिल में अल्लाह का नाम, तेरी जबान पर अल्लाह की कलाम, और तू रहता है परेशान। पढ़िए साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ जअलनल बैता मसाबतन लिन्नासि व अमना वत्तखिज़ू मिन मक़ामि इब्राहीम मुसल्ला वअहिदना इला इब्राहीम व इस्माईल अन तह्हिरा बैतिय लित्ताइफीन लित्ताइफीन वल्आकिफीन वल्रुक्कइस सुजूद। वइज़ क़ाल इब्राहीम रब्बि इज्अल हाज़ा बलदन आमिना वरज़ुक़ अहलहु मिनस्समराति मन आमन मिनहुम बिल्लाहि वल यौमिल आखिर क़ाल वमन कफ़र फ़उमत्तिउहु क़लीलन थुम्म अज़्तरुहु इला अज़ाबिन नार वबिअसल मसीर। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। रब्बना वजअलना मुस्लिमैन लक वमिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक वअरिना मनासिकना वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक
ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صدق الله مولانا العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي. یہ خدا کا گھر ہے. وعہدنا عہد و پیمان لیا ہم نے. وعہدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنما يتقبل الله من المتقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. عشاء کتنے بجے ہوتی ہے؟ مولانا نے جو پڑھا میں نے وہی پڑھ دیا اور ماشاء اللہ یہ عجیب اتفاق اللہ کرے منہ سے نکلے یہی بات، منہ میرا ہو اور باتیں ان کی ہوں. اللہ اکبر. اور یہی تھا کام حضرات انبیاء علیہ السلام کا. ان کا کیا کام تھا، اللہ والوں کا کیا کام ہوتا ہے، اور اللہ والے کون تیار کرتے ہیں؟ وہ انبیاء علیہ السلام انسانوں کو انسان بناتے ہیں. یا ایھا المدثر قم فانذر، اے جہاں کے درست کرنے والے. یا کہ میں نہیں آئے مدثر کے ایک معنی یہ ہے جہاں کے درست کرنے والے، یعنی انسانوں کو انسان بنانے والے. اور انسانوں کو انسان کس طرح بناتے ہیں؟ جس وقت
درسگاہ ابراہیمی تیار ہو جاتی ہے تو اللہ سے معلم مانگتے ہیں، مدرس مانگتے ہیں، اور یہ دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ درسگاہ ابراہیم میں مدرس سے مبلغ آ رہا ہے اور قرآن پڑھ رہا ہے، یتلو علیہم آیاتہ، یتلو علیہم آیاتک، یہ ہے نبی کا کام، ماشاء اللہ، اور یہ ہے نبی کا کام۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، وہ وقت بھی قابل ذکر ہے، اذ کے میں نے بیچے اذکر محذوف ہوتا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، یاد کرو وہ وقت جس وقت کے ابراہیم بیت اللہ کے بنیادیں رکھ رہے تھے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ، اور ساتھ و اسماعیل، بیٹا بھی ہو تو ایسا ہو، اور باپ بیٹا دونوں بنا رہے تھے اور یہ دعا کر رہے تھے ربنا تقبل منا، یا اللہ اس کام کو تو قبول فرمانا۔ اور بڑی چیز جو ہے وہ قبولیت ہے، اور قبولیت کا تعلق تقوی سے ہے، جیسا کہ 6ویں پارے میں جب ہماری سنگ بنیاد رکھی گئی، آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو ان کے دونوں صاحبزادوں میں نزاع ہو گیا، کچھ اختلاف ہو گیا۔ اختلاف کے رفع کرنے کے لیے اللہ نے فرمایا اذ قربا قربان، تم دونوں بھائی، اللہ کی طرف سے حکم آیا کہ تم دونوں، یا آدم علیہ السلام نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قَرَّبَا قُرْبَانًا، تم دونوں قربانی کرو۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور اللہ نے فیصلہ دیا انما یتقبل اللہ من المتقین، نماز ہو، زکوٰۃ ہو، قربانی ہو، کوئی بھی عمل ہو، اللہ کے ہاں اس عمل کی قدر و قیمت ہے جس عمل میں تقویٰ ہے، جس میں پرہیزگاری ہے۔ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ ماشاء اللہ، یہاں تو خدا کے فضل و کرم سے حفاظ ہیں، علماء ہیں، مدرسین ہیں، اور یہ قرآن سمجھ رہے ہیں۔ ہاں جی، اللہ کے ہاں نہ قربانی کے گوشت نہ پوست پہنچتے ہیں، اللہ کے ہاں جو چیز پہنچتی ہے وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، اور انما يتقبل اللہ من المتقین، کوئی بھی چیز ہو اللہ قبول اس کی کرتا ہے جو متقی ہوتا ہے۔ ذرا متقی ہاتھ تو کھڑے کرو۔ اوہو، یہ سب غیر متقی بیٹھے ہیں۔ تلک الجنۃ التی نورث من عبادنا من کان تقیا، اب آگے جانا ہے اور وہاں جو ورثہ ملنا ہے، نورث من عبادنا، اس کے وارث بنیں گے ہمارے بندے، من کان تقیا، جو متقی ہوں گے۔ ماشاء اللہ۔ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، جہاں جہاں جنت کا ذکر ہے اس جگہ تقوی کا ذکر ہے، اور تقوی کا مقام یہ ہے التقویٰ ہاں ہونا، اشارہ الی الصدر، یہ تقوی کا مقام ہے۔ اس مقام کو بناؤ گے تو پتہ پاؤ گے، جب یہ جگہ پاک سے صاف ہو جائے گی، اللہ اللہ، وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ۔ تم کیا جانو میں کس طرف اشارہ کر رہا ہوں اور میں کیا کر رہا ہوں۔ میں نے یہاں کام کیا ہے الحمدللہ، بعض نئے ہیں، ان جو نئے ہیں ان کو میں بتانا چاہتا ہوں۔ اور میرا پھیرا نہیں ہوتا تھا، ڈیرا ہوتا تھا۔ وہ ڈنڈے والا بیٹھا ہے، اس کا نام ایک بوڑھے کا میں نے ڈنڈے والا رکھا تھا۔ ہاں جی، کیا نام تھا اس کا؟ قاسم۔ ہاں جی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اب تو وہ بھی بوڑھا ہو گیا ہے۔ اور یاد رکھ، قاسم یا وہ بوڑھا، بوڑھے یاد رکھیں، بڑھاپا کوئی چیز نہیں ہے،
بڑھاپا نام ہے احساس کہتری کا اور کمتری کا. آدمی جتنا بوڑھا ہوگا اتنا جوان ہوگا، اتنا جوان. جب وہ کرے گا کام تو اس کا ڈینو چلے گا. ماشاء اللہ وہ جوان ہوگا، وہ پہلوان ہوگا، جسمانی طور پر نہ روحانی طور پر. اور انسان روح کا نام. انسان دو چیز کا نام، ایک جسمانیت مادیت، دوسری روحانیت. اس روحانیت سے انسان ہوتا ہے جوان. وہ اتنا ترقی کرتا ہے کہ اس کی پرواز نیچے رہ جاتا ہے شعباد اور ہوائی جہاز. اس نے اس کی اونچی ہو جاتی ہے پرواز. تم کیا جانو، یہ نہیں ہے لاف، یہ حقیقت ہے. ہمارے اسلاف رحمت اللہ علیہ مجمعین جب وہ بوڑھے ہوتے تھے، ان کے جو آخری خلیفے ہوتے تھے، ایک پہلے خلیفے ہوتے تھے اور جو آخری خلیفے ہوتے تھے، وہ پیروں پر وہ سبقت لے جاتے تھے. اس وقت ان کی جوانی ہوتی ہے مستانی، ماشاءاللہ روحانی. یہ باتیں تو ہوائی ہیں تمہارے لیے. یہ یاد ہے جس وقت میں ادھر کھڑا ہو کر کے دعا مانگتا تھا، ادھر سے نکلتا تھا اور تم کہتے تھے کہ دعا مانگو کہ یہ جگہ ہمیں مل جائے. تمہیں یاد ہے کہ نہیں؟ مجھے یاد ہے، یاد ہے. اب تو سب بول پڑے. ہاں جی. اور اس جگہ کے ملنے کا امکان ہی نہیں ہوتا تھا تو ہمارے پاس سامان ہی نہیں ہوتا تھا. سن میرے بچے کچے، میرے ساتھ میرا بیٹا آیا ہوا ہے. ہاں جی. میں جب ادھر آیا تھا انگلینڈ میں تو وہ مسجدیں سب کچی تھیں الا ایک دو، اور اب میں نے دیکھا کہ وہ سب پکی ہو گئی ہیں اور وہ پختہ ہو گئی ہیں اور وہ تعمیری ہو گئی ہیں. اور یہ بڑا کام جو اللہ نے پہلے کیا کام، ان اول بیت، وہ پہلے پیدا گھر، وضع للناس، جو انسانوں کے لیے وضع کیا گیا، للذی ببکہ، وہ مکہ کے اندر، مبارکن وہدی للعالمین. وہ پہلا گھر خدا کا، ہم اس کے ہیں پاسباں. وہ نگاہ باں سے پاسباں ہمارا. مجھے شعر وغیرہ نہیں آتے. جس وقت انسان کرتا ہے یہ کام، پڑھتا ہے قرآن، بناتا ہے اللہ کا گھر، اللہ اللہ، اس وقت اس کو پھر ورزق اہلہ من الثمرات. یا ربا میں نے اپنی بعض اولاد، ربنا انی اسکنت من ذریتی، بعض اولاد میں ٹکا چلا ہوں، بواد غیر ذی زرع، ایسی وادی کے اندر جو بالکل کھیتی باڑی بلکہ پانی وغیرہ اس کی بوند ہی نہیں آتی، زمین پتھریلی ہے، اس میں مٹی ہے ہی نہیں. ایسی وادی کے اندر ٹکا چلا ہوں جہاں کھیتی باڑی کا نام نشان نہیں. بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، عند اللہ کے رسولوں کے گھر، عند نزدیک، عزت والے گھر کے پاس. کیوں؟ لیقیم الصلاۃ، یہ گھر تاکہ ہوں آباد. ہاں جی، آبادی کس سے؟ نماز سے. لیقیم الصلاۃ. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم، یا اللہ اب تو بعض لوگوں کے دلوں کو اس طرف مائل کر دے کہ وہ ادھر آئیں. فاجعل افئدۃ من الناس تهوی الیہم وارزقهم من الثمرات. پھل فروٹ، بوند کنی مٹی تو ہے ہی نہیں، لیکن میں ان کے لیے خوراک مانگتا ہوں پھلوں فروٹوں کی جو بڑے نفیس ہوتے ہیں. ماشاءاللہ پھل فروٹ کہاں ہوتے ہیں؟ سورۃ سبا، لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ جنتان عن یمین وشمال کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. ماشاءاللہ ملک سبا، دو روئے باغات. سبحان لقد کان لسبأ. میں کس طرح پڑھوں قرآن؟ ہائے ہائے میں تھکا ماندہ ہوں. اللہ اکبر. لقد کان لسبأ فی مسکنہم آیہ، مساکن سے محلات،
ہے عرب عربی ان کے اندر جو گھمنڈ تھا، جو غرور تھا، جو تکبر تھا، ان کے تکبر کو توڑنے کے لیے اللہ تعالیٰ ملک تباہ کا واقعہ بیان کرتا ہے. ان کے مساکن، ان کے محلات، ان کے مقبر معطلہ وقصر مشید، آج کنویں ویران پڑے ہیں اور محلات گرے پڑے ہیں. ہے خاویۃ علی عروشہا، ایسا وقت آتا ہے انہوں نے سدا نہیں رہنا. اگر سدا رہنا چاہتے ہو بنا لو. اللہ کے گھر، مکاتب، مدارس یہ بناؤ، خوش رہو ماشاءاللہ. جہاں تک، جب تک جہاں ہے پھر تمہارا ادھر ٹھکانا ہے. ماشاءاللہ یہ باتیں ہیں، یہ باتیں ہیں. اللہ میں کیا کروں، میں تھکا ہوا ہوں. تھکتا تو میں نہیں تھا، لیکن انسان کرے کام سے نہ چڑھے تھکان. تھکان چڑھ جاتا ہے، تھکان ہو جاتا ہے. کل جمعہ تھا، میں نے 5 تقریریں کی. صبح سورۃ دہر بیان کی بریڈ فورٹ میں، پھر خطبہ دیا، پھر خطبے کے بعد تقریر کی ماشاءاللہ. پھر عصر کے بعد ایک مسجد میں تقریر کی، پھر مغرب کے بعد اس طرح ایک مسجد میں تقریر کی. اتنا ہی مجمع تھا. پھر عشاء کے بعد ایک اور مسجد میں جا کر کے تقریر کی. 1:30 بجے کے قریب آرام کیا. صبح سویرے پھر کام کیا. ماشاءاللہ. ابھی بھی عصر کی نماز کسی ایک مسجد میں پڑھانے کے لیے گیا تھا، کچھ کہنے کے لیے گیا تھا، کچھ کہہ کر کے آیا ہوں تو بس مغرب ادھر ہو گئی. ہاں جی ماشاءاللہ. یہ ہوتی ہے تبلیغ. ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا. قوموں کا بنانا کوئی آسان، انسان کا انسان بننا آسان. دنیا میں جتنے کام وہ سب آسان، انسان کا انسان بننا یا بنانا یہ ہے مشکل کام. جمان دیکھ کیا دیکھتا ہے، جمانا آسان، بنانا مشکل کام. جمانا تو ایک فطری چیز ہے، پرندے چرندے درندے حشرات الارض ہر چیز. ومن کل شیء خلقنا زوجین لعلکم تذکرون. یہ چیز آسان ہے. بچہ ادھر جا بیٹھ، بچوں میں میرے سامنے جو بیٹھے بس اس طرح بیٹھ جائے، سوچ بس اس کے سر پر پرندے آ کے بیٹھ جائیں. آرام کی پوزیشن سے بیٹھو. آرام کی پوزیشن ذکر اللہ سے حاصل ہوتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. جب تمہارا مقابلہ ہو کسی کافر جماعت سے، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا تو ثابت قدم رہو. ثابت قدمی کس سے ہوگی؟ واذکروا اللہ کثیرا، جب تم کثرت سے ذکر کرو گے. لعلکم تفلحون، پھر فلاح سے میدان تمہارا ہوگا، غلبہ تمہارا ہوگا. ذکر اللہ سے باتیں بنتے ہیں. میں کیا بات کر رہا تھا اس وقت؟ یہ باتیں ہو گئی. ادھر ملک سبا کا بات کر رہا تھا. اس طرح کی بات کچھ اور تھی، مضمون کچھ اور تھا. تو یہ باتیں ہیں. انسان یہ پڑھے قرآن تو تب اس کے اندر آ گئی انسانیت. انسان اور چیز ہے اور انسانیت اور چیز ہے. انسان اس وقت بن جاتا ہے اللہ کا قائم مقام، اللہ کی صفات کا مظہر عطم بن جاتا ہے. یہ اس کا ہوتا ہے اور وہ اس کا ہو جاتا ہے. من کان للہ کان اللہ لہ. اس وقت اللہ کا اوپر سے بیان اور اوپر سے قرآن آتا ہے. واللہ یعصمک من الناس. میں آپ کا نگران تے پاسبان، کوئی انسان آپ تک نہیں پہنچے گا، میں کسی کو پہنچنے ہی نہیں دوں گا. لا یہد القوم الکافرین. کیا مجال کہ کوئی کافر اس کو میں راستہ دوں آپ تک آنے کا؟ لا یہدی، وہ ہدایت نہیں ہے. یہ میں یوں سمجھتا ہوں، واللہ علم اس میں ہوگی ایسی ویسی بات. الیس اللہ بکاف عبدہ. انسان برائے نام اٹھائے ہاتھ اور وہ نہ ہو بات،
یا اللہ اس جگہ مسجد بنا دے، تیرا گھر بنے یا اللہ، اس میں کوئی لالچ ہے ہمارا؟ ہم تو تیرے دین کے لیے یہ کام کرتے ہیں، اور جو مسجد بناتے ہیں اللہ اس کی گیت گاتے ہیں، واہ ابراہیم واہ، واہ ابراہیم واہ، ایک کوٹڑا بنایا تم نے تو کوٹھی بنائی، ہاں جی، تم نے اللہ کا گھر ایسا بنایا کہ کوٹھی بنا دی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو کوٹھا ہم پنجابی لفظ ہے، شاید گجراتی بھی ہو، ہاں معمولی جھونپڑا، جو معمولی محتان، لیکن اور آج تک وہ سادہ ہے، کوئی ٹیپ ٹاپ ہے، پتھر لگے ہوئے ہیں۔ یہ ابھی یہ اس کے اندر ایک وہ لگا دی تھی وہ سیمنٹ سے یہ کس سے لکیر، وہ ابھی لگائی ہے، 2 4 5 10 سال ہوئی ہے، بس پہلے نہیں تھی، وہ بھی بالکل پتھر پر پتھر تھے، ماشاءاللہ۔ لیکن اس میں کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نبی نے جو مسجد بنائی، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، یہ بات میں کیوں اب کر رہا ہوں؟ ماشاءاللہ، ایک مسجد، وہاں نور الاسلام، یہ توحید الاسلام، توحید سے پھر انوار پھوٹتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ہاں جی، میں اس کی افتتاح کے لیے آیا ہوا ہوں، ماشاءاللہ۔ اور آج پہلا اتفاق ہے کہ یہ مسجد کا زبان سے منہ سے یہ بات نکل رہی ہے، ماشاءاللہ، اور خدا نکلوا رہا ہے۔ اور مسجد ہو لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم، اس کی پہلے دن سے تقوی پر بنیاد ہو، خدا کے خوف پر، للہیت پر، اخلاص اور للہیت، یہ بڑی چیز ہے کہ ٹھیک ہو نیت، تب ہوتی ہے للہیت۔ لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، وہ زیادہ مستحق ہے کہ آپ کی نماز، آپ کا قیام اس مسجد میں ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، احق، وہ مستحق ہے، ان تقوم فیہ، کہ تم اس کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے۔ فیہ رجال، اس مسجد کے جو مقتدی ہیں وہ ایسے جوان مرد ہیں، ماشاءاللہ۔ یہ مسجد جو ہے مردوں کو جوان مرد بنا دیتی ہے، اور نہ مردوں کو مرد بنا دیتی ہے، ہاں جی، رجال بڑو ماشاءاللہ، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ ایسے جوان مرد ہیں جو پاک تے صاف رہتے ہیں اور اس کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، اور ایسے پاک صاف رہنے والوں کو اللہ اپنا دوست بنا دیتا ہے، ان کے ساتھ دوستی پہ یاری لگا دیتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو نبی علیہ السلام نے مسجد قباء بنائی، یہ اس کی تعریف میں ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ 50-60 سال قریباً مجھے ہو گئے ہیں اس کو دیکھتے، معلوم نہیں کتنی دفعہ وہ بنی تھے، پھر گرائی تھے، پھر بنی تھے، پھر ابھی جو نئی بنی ہے ابھی ماشاء اللہ۔ پیچھے میں عمرے کے لیے آیا تھا، اس وقت تو بس اندر داخل ہی نہیں ہونے دیا تھا، ابھی پھر اس کو کھولا ہوا ہے، ماشاء اللہ۔ مسجد جس میں جانے سے ایک عمرے کا ثواب، 2 رکعتاں پڑھو تو عمرے کا ثواب مل جاتا ہے، جس مسجد کی ایسی ہو بنیاد، ماشاء اللہ۔ اس کا ذکر اس قرآن میں ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس کتاب کے اندر تمہارا بھی ذکر ہے، ہاں جی، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، کم میں تم سب داخل ہو کہ نہیں؟ تم کو معمولی چیز ہو، ہم ایسی کتاب ہم نے نازل کی ہے جس میں تم سب کا ذکر ہے، تمہارا نام نشان، تمہارے صفات اوصاف سارے اس کے اندر میں موجود ہیں۔ افلا تعقلون، عقل سے کام لو نہ سمجھ سے کام لو، تو تمہیں پتہ چلے کہ واقعی ہمارا ذکر ہے، ہمارے صفات، ہمارے اوصاف، ہمارے دن رات، ہمارے لیل و نہار، کہ ہم کیا کام کرتے ہیں، کس کا ذکر ہے، ماشاء اللہ۔ یہ باتیں ہیں، ہاں جی، آدمی کرے کام تو اس کا نہ رہے نشان، اس کا نشان باقی رہتا ہے،
اور جو اس کو مٹانا چاہتا ہے وہ خود مٹ جاتا ہے. جو ہم سے ٹکرائے گا وہ مٹا دیا جائے گا. انا اعطینا کل کوثر، یہ کوثر ہے، یہ خیر مکا یار کیا کرتا ہے. مجاہدانہ کام کرو، سپاہیانہ کام کرو، نازک مزاجی چھوڑو. اللہ اکبر کبیرہ. تھوڑا وقت ہے ہمارے پاس، فاستبقوا الخیرات، جلدی کرو جلدی کرو. والذین، اللہ والے، یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلۃ، نماز روزہ حج زکوٰۃ ادا کرو. ہاں جی، اللہ والے وہ ہوتے ہیں. والذین، اللہ والے، والذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. ماشاء اللہ، اللہ والوں کے نشان وہ کرتے ہیں کام تو ان کا دشمن بے نام و نشان. ان شانئک هو الابتر. ان شانئک هو الابتر کا کیا معنی ہے؟ نبی علیہ السلام کو لوگ ابتر کہتے تھے کیونکہ آپ کی نرینہ اولاد نہیں تھی، کہ یہ اب اوترا ہے، اوترا ابتر ہے، بس اس کا نام نشان مٹ جائے گا. اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو عطا کیا ہے کوثر. کوثر کے کئی معنی ہیں جس میں ایک معنی ہے خیر کثیر. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، جس کو اللہ تعالیٰ عقل دے، دل دماغ دے، حکمت دے، دانش مند سے دانشور بنائے، اس کو تو خیر کثیر مل گیا. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ. زر پرست، یہ سورت جو پڑھی گئی نا ابھی، سورت لومزہ ہمزہ. ویل لکل ہمزۃ لمزہ، الذی، وہ کون ہے ہمزۃ لمزہ؟ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کا پجاری ہے، زر پرست ہے. زر پرست جمع مال کرتا ہے تو گن گن کے رکھتا ہے تو مزہ اٹھاتا ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، تو یہ سمجھتا ہے کہ مال میرا ہمیشہ ساتھ دے گا. اخلدہ ہمیشہ. کلا، یہ بات غلط. کلا لینبذن فی الحطمہ. اور مالدار اور سرپرست اور کیا نام زر پرست، تم حطمہ میں ڈالا جائے گا. حطمہ کیا ہے؟ وما ادراک ما الحطمہ. وہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی سلگائی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، جو پہلے پہلے دل کو جھانکے گی. کپڑے یا چمڑا یا ہڈی نہیں، پہلے پہلے دل کو، کیونکہ دل کے اندر مال کی محبت. وتحبون المال حبا حبا جما، والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کی سب سے بڑھ چڑھ کر محبت ہوتی ہے اللہ سے. اور ان کی وتحبون المال حبا جما کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ. یہ زر پرست ہے. زر پرستی اور خدا پرستی یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہیں. زن پرستی، ہاں جی، زن پرست، رن مرید. بعض ایسے بھی ہوتے ہیں، ہاں جی، بیوی کا حق ادا کرنا ہے. خیرکم خیرکم لأہلہ، اس کا یہ معنی نہیں جی تم میں سے بہتر وہ ہے جس کا تعلق اہلیہ کے ساتھ اچھا ہو. ہاں جی، خیرکم خیرکم لأہلہ. گلاس، حضرت عائشہ پانی پی رہی تھی، حضور نے فرمایا عائشہ میرے لیے پانی بچانا. ماشاء اللہ، تبرک ہے. ہاں تبرک ہے. عائشہ نے پانی بچایا، ابھی اس میں بچا ہوا پڑا ہے. حضور نے نوش فرمایا. پینے سے پہلے فرمایا عائشہ تو نے منہ کہاں رکھا تھا؟ یا رسول اللہ یہاں. ہاں جی، یہ باتیں ہیں، یہ باتیں ہیں. لیکن عائشہ کو دل نہیں دیا ہوا تھا. ہاں جی، رنگ پرست نہیں تھے. عائشہ اور اس کی اور بہنیں، ان کی شوقنیں اکٹھی بیٹھی ہوتی تھی. کبھی کبھی ایسی میٹنگ بھی ہوتی تھی ماشاء اللہ، اور ادھر نقارہ بج جاتا تھا جہاد کا یا نماز کا، تو آپ کا رنگ بدل جاتا تھا. ازواج مطہرات فرماتی ہیں ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نبی علیہ السلام ہمارا ساتھ کچھ ان کا تعلق ہے ہی نہیں. اس طرح بے تعلق ہو جاتے تھے. انسان سب میں رہے لیکن اصلی تعلق باللہ وہ ٹھیک رہے.
اور تعلق بالناس، یہ دونوں تعلقات ہوں ٹھیک ٹھاک، پھر اس کا نام ہے ایمان اور اس کا ترجمہ ہے قرآن۔ اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور مسلمان کے تعلقات بے شمار ہوتے ہیں، لیکن سب سے بڑا تعلق اللہ کے ساتھ ہوتا ہے، ثانوی حیثیت باقیوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ بیویاں کرنیاں کوئی منع نہیں ہے، فنکحوا امر کا صیغہ، نکاح کرو، ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع، چار چار، ماشاء اللہ۔ بین خفتم اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر تم عدل و انصاف نہ کرو تو پھر ایک ہی بیوی کے ساتھ عدل و انصاف کرنا ہے، اور 2 یا 3 یا 4 کے اندر انصاف، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، بیویوں کے ساتھ عدل و انصاف یہ تو بڑا مشکل ہے، ہرگز تمہارے اندر طاقت ہی نہیں، ولن تستطيعوا ان تعدلوا بین النساء ولو حرصتم، چاہے جتنے بھی حرص اور جتنی ہی کوشش کیوں نہ کرو۔ ہاں جی، عدل و انصاف یہ بڑا مشکل ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى، ماشاء اللہ، وآت ذی القربى حقہ والمسکین وابن السبیل، یہ چیزیں ہر خطیب جمعے کے دن یہ پڑھتا ہے۔ عبدالعزیز عمر ابن عبدالعزیز نے اس آیت کو جمعے کے اندر رکھا ہے، اللہ کا مقبول تھا، ماشاء اللہ کنگ تھا۔ اللہ تعالیٰ بادشاہوں کی بھی تعریف کرتا ہے، ہم سب خلیفے ہیں، اور خلیفہ جو ہوتا ہے ننگ دڑنگ ہوتا ہے، بھوکا ننگا ہوتا ہے۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، خلافت ہماری وراثت ہے، اور ہم اللہ سے کوئی چیز مانگیں اور وہ نہ دے، اب میرا یہ ایمان بس ہو گیا ہے کہ اللہ سے جو مانگو گے وہ ملے گا۔ بالکل، میں نے آ کر کے دیکھا وہ جگہ جن کے لیے میرے ہاتھ اٹھے تھے، خدا کی قسم وہ اس طرح بن گئے ہیں۔ ہاں، میں یہاں اندر رکھ دیتا تھا اور باہر نکل کر کے یہ کہتے تھے دعا مانگو دعا مانگو۔ کل والی مسجد میں آگے گیا، بلک برن میں 2-4 مساجد میں جاتا تھا، میں نے جا کر کے دیکھی، ماشاء اللہ، پرسٹن میں اور فلاں میں، اور میرے گھر کے سامنے ایک مسجد بنی، عند بیتک المحرم، عند، بالکل اللہ کے گھر اور میرے گھر میں پاس فقط تھوڑی سی گلی، مغرب کی اذان ہوتی ہے اور میں جا کر کے مسجد میں مصلی پر کھڑا ہو جاتا ہوں۔ ابھی تو میں نے مصلی بھی چھوڑ دیا ہے، ہاں جی، مصلی پر دوسرے کو کھڑا کرتا ہوں۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، یہ مصلی بڑی شان والا ہے، اونچے مقام والا ہے۔ اب جو مصلی پر کچھ پڑھتا ہے میں وہی بیان کر دیتا ہوں۔ مطالعے کا میں رہا نہیں کہ میں مطالعہ کروں، میری نظر میں کمزوری آ گئی ہے اور مطالعے کا وقت ہی نہیں ملتا، اور مطالعے کی ضرورت ہی کیا ہے۔ جب یہ قرآن اللہ اکبر کبیرہ فإنما یسرناہ بلسانک لتبشر بہ المتقین، یہ قرآن اور آپ کی زبان اس پر ہم نے کر دیا ہے آسان، یہ اس کا ہے معنی، اس طرح معنی کرو تو صحیح، قرآن کا متن پہلے پڑھو تو بعد میں معنی کرو، اس طرح کوئی قرآن پڑھے نا، میں یہ نہیں لاف نہیں مار رہا، اما بنعمت ربک فحدث، میں ان حضرات کو، نوجوانوں کو اپنے قائم مقام بنانا چاہتا ہوں اور یہ عرض کر رہا ہوں، مجھے سارے معلوم ہیں، اس طرح قرآن پڑھو، لیکن تم تو زبان نہیں ہلاتے۔ ہاں، تم تو زبان نہیں ہلاتے، زبان ہلاؤ۔ قولوا للناس حسنا وقلنا قولا معروفا وقل لعبادی یقولوا التی ہی احسن ادعو الى سبیل ربک بالحکمہ، رائی بنو اور دعوت دو، اور حکمت اور دانشمندی کے ساتھ دعوت دو۔ ادعو الى سبیل ربک، سبیل یہ نہ ہو تبدیل، لیکن اس میں حکمت ہو، موعظۃ الحسنہ، واعظ بھی ایسا ہو۔ واعظ کیا ہے؟ ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہاں ایک واعظ آیا، میں نے کہا تم واعظ ہے، واعظ، اللہ واعظ، یہ واعظ ہے، بلاغ، ماشاء اللہ، ھذا بلاغ للناس ولینذروا به وليعلموا انما هو اله واحد وليذكر اولو الالباب، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔
ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتی ہی احسن ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ. اللہ تعالیٰ حسن خوبصورتی دیکھتا ہے، خود بھی سونا ہے ماشاء اللہ، اتنا سونا کوئی اور ہے نہیں، اور سونی چیز کو پسند کرتا ہے ماشاء اللہ. وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، ماشاء اللہ صاف دیکھنا چاہتا ہے تو پاک بھی دیکھنا چاہتا ہے. انگریز صاف ہے پاک نہیں ہے. جو قبر اس نے بنا رکھی ہے نا غسل کی، اور جو کپڑے تے کھڑے کھڑے پیشاب تے بٹن بند، ہائے 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 ہائے، یہ پاک ہے نہ پلید ہے. ہاں جی، صاف بنتا ہے، استری سے پاک نہیں بنتا آدمی. ہاں جی، لوٹا پاس نہیں کہ بنتا ہے صاف. ہاں، صرف کاغذ سے صاف، اور جو سروسیں ہیں وہاں تو بس کھڑے ہیں، اس طرح کھڑے ہیں، بے شرم، بے حیا، توبہ، بے حیا باش باہر کے خائی کن، اس طرح کھڑے ہیں، اور بس بٹن کھولی کھڑے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، بٹن بند ہو رہے ہیں. ماشاء اللہ سے ہاتھ دھوئے جا رہے ہیں، تو اس کو دو جو ٹوٹی نکالی ہے. یہ باتیں ہیں. اس معاشرے میں آپ رہ رہے ہیں. الناس علی دین ملوکہم، آدمی وہی دین اختیار کر جاتا ہے جو اس کے بادشاہوں کا ہوتا ہے. آج رو رہے ہیں کہ نہیں رو رہے؟ تمہیں کیا پتا؟ تم جس مصیبت میں مبتلا ہو، تمہیں کیا پتا؟ تمہیں کیا پتا؟ اور پتہ لگتا ہی نہیں. آدمی جس وقت غلطی کرتا ہے، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ران زنگ، قلوب دلوں پر زنگ لگ جاتا ہے، ما یکسبون، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون. وہ ران، وہ زنگ، میں کیا عرض کروں، اگر قسم کھاؤں تو بالکل حانث نہیں ہوں گا. وہ زنگ، وہ کسی اللہ والے کی توجہ سے زنگ دور ہوتا ہے، اس طرح نہیں دور ہوتا، اس پر پانی نہیں پہنچ سکتا. اللہ والوں کی توجہات سے، اللہ والوں کی نظر سے، اللہ والوں کی نظر کی میاہ ہوتی ہے، اور وہ شفا ہوتی ہے. ان کی نظر وہ تریاق ہوتی ہے، وہ آب حیات ہوتی ہے. ان کے پاس بیٹھنے والے زندہ ہو جاتے ہیں، ہمیشہ زندہ ہو جاتے ہیں. تم کیا جانو، ان دانو، تم کیا جانو، وہ ہمیشہ زندہ ہو جاتے ہیں. استجیبوا للہ وللرسول، وہ اللہ والرسول کے حکموں پر لبیک کہتے ہیں. استجیبوا للہ وللرسول، ٹھیک ہے، یا ایھا الذین آمنوا بھی ہے، میں اس کو چھوڑ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، جس وقت وہ تمہیں دعوت دیں اور تمہیں بلائیں، ہاں جی، تو تم لبیک کہو، اسی میں تمہاری زندگی ہے. لما یحییکم، دیکھا زندگی. ما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ تمہیں رسول دیں اس کو لے لو. وما نہاکم عنہ، اور جس سے منع کرے فانتہوا، اس سے رک جاؤ. فاتقوا اللہ، کام کرو تے رسول کی اطاعت کرو تے اللہ سے ڈرو. فاتقوا اللہ واعلموا ان اللہ شدید العقاب. یہ باتیں ہیں، یہ صورت حشر ہے. جو لوگ ان باتوں پر نہیں چلتے ان کا حشر معلوم ہے کہ نہیں؟ اہل کتاب کا حشر هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. ہائے ہائے، ان کا جو حشر ہو رہا تھا، اب اس وقت ہم ان کو گھروں کے نکالنے کی تجویز کر رہے تھے، اور آپ کی ریاست اور سٹیٹ کی بنیادیں رکھ رہے تھے. آپ کو اس وقت اتا پتہ بھی نہیں تھا، اے میرے نبی. ما ظننتم ان یخرجوا، آپ کو علم نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے. ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم حصونہم من اللہ، اور ان کو بھی پتا تھا کہ ہمارے قلعے ہمیں بچا لیں گے اللہ سے. فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، اللہ ان طریقوں سے، ان راستوں سے آیا جن کا ان کو وہم و گمان بھی نہیں تھا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ،
اور تم مٹھی بھر مسلمانوں کا تمہارے دلوں پر میں اللہ نے روب ڈال دیا. یخربون بیوتہم بایدیہم، اپنے قلعوں کو اور اپنے گھروں کو خود بخود خراب کر رہے تھے. یخربون، اکھاڑ رہے تھے. بیوتہم بایدی المومنین، جب مسلمانوں نے دیکھا کہ شیشے توڑ رہے ہیں اور بھاگنے کی کر رہے ہیں، انہوں نے بھی نعرہ لگایا بایدی المومنین، انہوں نے بھی ان کا ساتھ دیا، یہ بھی توڑنے پھوڑنے لگ گئے. فاعتبروا یا اولی الابصار، ہر چیز کو عبرت کی نگاہ سے دیکھو اے عقل مندو، اے آنکھوں والو. فاعتبروا یا اولی الابصار، یہ باتیں ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں آدمی کام کرے، اس کا انجام پھر اللہ، ہاں جی، باطن طریقے پر، خفیہ طریقے پر اللہ اس کے کاموں کی بنیادیں رکھتا رہتا ہے. آپ مساجد تے مکاتب تے مدارس بناؤ، اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ. کونوا انصار اللہ، ہے مسلمانوں اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ. اللہ وہ دھوبے، وہ حواری، اللہ وہ 12 آدمی تھے. وہاں کثرت و قلت کا سوال نہیں ہے. اللہ والے محنتیں کرتے ہیں تو 12 آدمی بنتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے شادی تک نہ کی، گھر تک نہ بنایا، تو محنت کی، انسان بنانے کی محنت، تو کل 12 آدمی بنے. ایک صاحب شریعت جو پہلے صاحب شریعت تھے، 950 سالہ تبلیغی دور انہوں نے گزارا. اور تبلیغ کس طرح کی؟ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی. کل آدمی کتنے بنے؟ ایک کشتی کا